میرے دوستو، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس دور کے اندر اپنے ایمان کو بچا لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچانا چاہیے اس دور کے اندر۔ اب ایمان کو بچانے کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتلاتا ہوں۔ میرے دوستو، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، گناہ کے اوپر ڈٹ جانا، گناہ کو کرنے کے بعد، گناہ ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں نہ آنا اور گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے معافی نہ مانگنا، گناہ کی توبہ نہ کرنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی بیان فرما رہے تھے۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کے سوال کیا، یا رسول اللہ، ایمان کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ اے میرے صحابی، اگر تجھ سے کوئی نیکی ہو جائے، تیرا دل خوش ہو جائے، تیرا دل باغ باغ ہو جائے، اور اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو تیرے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، جب تک تو گڑ گڑا کر توبہ کر کے اللہ سے اس گناہ کو معاف نہ کروا لے، تجھے سکون نہ آئے، سمجھ لے کہ تو مومن بندہ ہے، تیرے دل کے اندر ایمان کی دولت موجود ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اللہ تو خود فرماتے ہیں، میرے بندے، اگر تجھ سے گناہ ہو جائے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دربار میں آ جا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، میرے دربار کے اندر آ کے اپنے گناہ کو یاد کر کے گڑ گڑا کے آنکھوں میں آنسو بہا کے کہہ دے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں دوبارہ نہیں کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے توبہ کر لے، پکی سچی توبہ کر لے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لوجد اللہ توابا رحیما، میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ میرے دوستو، اللہ تو انسان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ تو انسان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا بندہ تھا جس نے ساری زندگی کوئی نیکی کا کام کیا ہی نہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اللہ کی نافرمانی میں گزار دی۔ قیامت کے دن اللہ ایسے بندے کو اپنے دربار میں بلائیں گے اور اسے کہیں گے، میرے بندے، بتا تو نے زندگی میں کوئی نیکی کی ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا، یا اللہ، میں نے کوئی نیکی کی تھی نہیں۔ اللہ کہیں گے، میرے بندے کوئی اور سوچ لے۔ اور وہ سوچے گا، سوچنے کے بعد کہے گا، یا اللہ، میں کوئی نیکی کیتی ہوئے تو مینوں یاد آوے، میں تو ساری زندگی تیری نافرمانی کرتا رہا، تیری بغاوت کے اندر لگا رہا۔ اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ تو جانتے ہوں گے۔ اللہ کہیں گے، میرے بندی اور سوچ لے۔ جب وہ تھوڑا سا اور سوچے گا، اس کے بعد اسے ایک نیکی یاد آئے گی، کہے گا، یا اللہ، مجھے ایک کام یاد ہے جو میں دنیا میں کیا کرتا تھا۔ یا اللہ، وہ کام یہ ہے، میں ایک بہت بڑا تھوک کا تاجر تھا، جب میں کسی کو سامان دے دیتا تھا، اگر اس سے وہ پیسے پورے نہیں ہوتے تھے، وہ کمزور ہوتا تھا، غریب ہوتا تھا، میں اسے معاف کر دیا کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے، میرے بندے، تیری یہ نیکی مجھے اتنی پسند آئی ہے، میں تیرے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے یہ واقعہ بھی سنایا کہ ایک ایسا آدمی تھا بنی اسرائیل کے اندر جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ وہ ایک عالم کے پاس گیا، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا اور اس عالم سے جا کے پوچھنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ، میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں اللہ سے توبہ کروں، اپنے گناہ کی معافی مانگوں، کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ تو اس عالم نے کہا، نہیں، تو نے تو 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، تجھے معافی نہیں مل سکتی، تیری توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی۔ اب اس کی تو نیچر ہی ایسی تھی، تو اس نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس نے سینچری پوری کر دی، ایک عالم کو بھی قتل کر دیا، لیکن پھر دل کے اندر اللہ کا خوف آتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ پھر مشورہ کرنے کے بعد ایک اور اللہ والے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے، جی میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، ایک عالم کو بھی قتل کیا ہے، کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا، میری غلطی کو معاف کر دے گا؟ اس عالم نے کہا، ہاں، تیرے گناہ بڑے نہیں ہیں، میرے اللہ کی رحمت بڑی ہے، تو سچے دل سے توبہ کر لے، اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس نے دل ہی دل میں توبہ کی، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی، معافی مانگ کے ابھی جانے لگا، اس کی موت آ گئی۔ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ نے اس بندے کو بھی معاف کر کے اس کے لیے
جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو اگر گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ انسان اس گناہ کو معاف کر دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔